الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. MashaAllah, Alhamdulillah. Inshallah, in today's short gathering, we'll try to learn a few things about rules and regulations, laws about fasting. What are the things that while fasting we can do, and what are the things that we have to keep away ourselves from them. یہ کون سی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں آپ کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو روزے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور روزہ کا in terms of dictionary هو الامساک, and to prevent from something, to keep away oneself from something, doing something, اس کا معنی. اور شریعت میں روزے کا معنی ہے کہ هو الامساک نهارا عن ادخال شيء عمدا خطا ببطن وما له حكم البطن وعن الشهوة الفرج بنية من اهله. کہ شریعت میں روزہ کا معنی یہ ہے کہ پیٹ میں کسی چیز کو, جو کھانے کی چیز ہے, فوڈ ہے, اس کو انٹر کرنے, داخل کرنے سے خود کو اسٹاپ کرنا, روکنا, پریونٹ کرنا, خود کو بچانا. اور جو پیٹ کے حکم میں جو چیز ہے, جو بھی چیز ملے گی, جو منفذ ہے, جو باڈی میں ایسے پارٹس ہے, تھرو there are certain veins that through which the food will be like veins, فوڈ وغیرہ کو سسٹمیٹیکلی ڈیلیور کرتے ہیں, جو مادہ ہے کھانا جمع ہونے کی جگہ پیٹ میں, وہاں تو وہاں سے بھی کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ان چیزوں سے روکنا. شہوت سے, ڈیزائر سے, مانی آدمی اپنی عورت سے کلوز ہو, نزدیک ہو, اور جو ڈیزائر ہے اس سے بھی بندے کو, یعنی ڈیزائر ایسی ہو کہ جس سے نہانا ضروری ہو جائے, اس سے روکنا. یہ شریعت میں روزے کا معنی ہے. اور سبب و وجوب رمضان شہود و جزء من ہو, اور جو رمضان کے جو واجب ہونے کا اور رمضان کے فرضیت کا سبب رمضان کے جز کا آ جانا, یعنی جز مانی پارٹ, کسی بھی رمضان کے کسی بھی حصے کا آ جانا. فار ایگزامپل, مان لیجیے کہ کوئی نان مسلم ہے, وہ رمضان میں کسی حصے میں مسلمان ہوئے اور اس کو نالج ہے کہ بھائی مسلمان کو روزے رکھنا ضروری ہے, تو ایسا نہیں کہ وہ شروع سے مسلمان نہیں تھے, سو روز فاسٹنگ از ناٹ نیسسری فار دیٹ پرسن. نو, وین ایور ہی became Muslim, from that time it will be for him to keep fast. یہ ہاں, اگر کسی کو کوئی نان مسلم ہے کوئی ایسی جگہ پہ, جو ایسی جگہ پہ he accepted Islam that nobody is there to inform him or nobody is there to teach him that why being Muslim you have to keep fast, then اس بالکل نان مسلم کے وہاں کوئی کنٹری ایسی ہے جہاں بالکل اسلام ہے ہی نہیں یا کوئی, تو اس پہ پھر روزہ ضروری نہیں ہوگا. لیکن جب اس کو نالج, علم ہو جائے گا کہ روزہ رکھنا اسلام میں ضروری, پھر وہاں سے روزہ ضروری ہو جائے گا. تو رمضان کے کسی بھی پارٹ کا پا جانا, یہ روزے کی فرضیت کا ریزن ہے, سبب کمپلسری ہونے کا. اور کل یوم منہ سبب لوجود ادائہ, اور رمضان کی ہر دن کا پریزنٹ ہونا, پایا جانا, یہ اس کی فلفلمنٹ کے لیے, نیسیسری ہونے کے لیے ریزن ہے, سبب ہے. رمضان کے وہو فرض ادا وقضاء علی من اجتمع فی اربعۃ اشیاء, کہ روزہ یہ فرض ہے, ادا قضا اس شخص پر جس میں 4 چیزیں پائی جائیں. the person who there are 4 conditions if found in somebody, it will be compulsory for that person to keep fast. He must keep fast. اگر وہ کسی ویلڈ ریزن کے بغیر روزہ چھوڑے گا تو بہت ہی بڑا گنہگار ہوگا, پھر اس کے لیے قضا بھی ضروری ہے. اور سرٹن کنڈیشنز ایسے جن میں قضا کے ساتھ کو کفار یعنی رینسم, جو کمپنسیشن بولتے ہیں, he has to give, he must give, وہ دینا ہی پڑے گا اس کو. 4 کنڈیشنز کیا ہے روزہ کے لیے؟ الاسلام یعنی مسلمان ہونا, نان مسلم پر روزہ فرض نہیں ہے. والعقل یعنی عقل والا ہونا, یعنی کوئی شخص ایسا ہے جس کی عقل تہذ لائک برین ڈزنٹ فنکشن پراپرلی, تو اس شخص پر پھر روزہ واجب ضروری نہیں ہوگا. یعنی مان لے آدمی کو بالکل اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے. یا پھر تیسری تھرڈ کنڈیشن ہے والبلوغ, میچورٹی کو, یعنی بالغ ہونا, لہٰذا نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے. اور چوتھی جو شرط ہے نالج کا ہونا, یا جیسے as I mentioned in beginning, کہ اتنا نالج ہو بندے کو کہ اس کے لیے روزہ ضروری ہے. مسلمان کے لیے چیز نہیں ہوتی ہے, جو مسلمان پیدائشی ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بھی ان کو پتا ہے, لیکن کسی ایسی جگہ پہ کوئی مسلمان ہو جہاں اس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے. لیکن ریئرلی ایسی چیزیں اب ہوتی ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ اسلام has reached everywhere in the world, and mashallah even non-Muslims they are fully aware about this, all the Islamic rituals and Islamic things, the prayers and roza and hajj and zakat, this all the things. پھر وَيَشْتَرِطُ لِوُجُوبِ أَدَاءِ الصِّحَّةِ مِنْ مَرْضٍ وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَإِقَامَةٍ, and روزے کی ادائیگی کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے, یعنی اس کنڈیشن 3 چیزیں بھی کنڈیشن اس کی
ادا یعنی اب جو روزہ کمپلسری ہے اس کو فلفلمنٹ کے لیے there are certain conditions. The first condition is that a person should be healthy. یعنی اس کی صحت اچھی ہو. He shouldn't be like بیمار or sick. And sick up to the extent that he won't be able to keep fast. وہ بہت کمزور ہے. He is too weak that he won't be able to, like he has to take certain medicine or tablet. اور دن میں کنڈیشن ہے اور جو ڈیپ نالج والے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نہیں اگر تم یہ میڈیسن نہیں لوگے تو تم بیمار ہو جاؤ گے اور تمہیں بہت زیادہ تمہاری جان کا ڈینجر ہے, خطرہ ہے, تو پھر وہ بیمار ہے, اس کے لیے روزہ نہ رکھنا ضروری نہیں ہے اس ٹائم میں. ہاں when he will regain his health then it will be compulsory for that person to make قضا, یعنی رمضان کے علاوہ بعد میں وہ قضا کرے گا. حیض عورت کو جو مینسٹریٹنگ جو پیریڈ ہوتا ہے منتھلی اگر وہ ہے تو اس میں اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. وہ نفاس یعنی عورت نے بچے کو جنم دیا اس کے بعد جو بلڈ خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہے تو اس میں بھی روزہ نہیں ہے. والاقامہ اور کنڈیشن ہے اس کے لیے کہ مقیم ہو یعنی آدمی مسافر ہو تو اس پہ روزہ نہیں ہے. اور شریعت جس کو مسافر یعنی ٹریولر ریگارڈ کرتی اسلامک شریعہ, the person who travels more than 90 kilometers he will be regarded as a traveler. 90 or 92 kilometers اتنی ڈسٹینس کا, and he makes اس کی انٹینشن جہاں بھی ڈیسٹینیشن میں جا رہا ہے وہاں less than 15 days وہاں ریزائڈ اور رہنے کی انٹینشن ہو تو مسافر ہے. فار ایگزامپل اگر آپ 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر بھی جا رہے بٹ you make intention to stay there more than 15 days تو پھر جب when you will reach then you won't be regarded as مسافر, پھر آپ مسافر نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن ہاں جو ٹریولر ہے سفر ان کے لیے رخصت ہے یہ کہ وہ روزے نہ رکھے, لیکن ہاں بعد میں ان کو قضا کرنی پڑے گی, یہ چیز ہے. ويشترط للصحة أداء الصلاة النية والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس وعما يفسده ولا يشترط الخلو عن الجنابة. اور روزے کی ادائیگی اس کے فلفلمنٹ کے لیے کنڈیشن ہے کہ نیت یعنی روزے کے لیے کنڈیشن نیت انٹینشن یہ نیسیسری ہے. صبح سے اگر رات میں obviously ایک مسلمان ہے تو وہ سوتا ہے اس کی انٹینشن ہوتی ہے کہ کل روزہ رکھنا ہے, اگر ایسی بھی نیت ہے تو اگر کسی نے نیت نہیں کی ہے تو زحوہ کبرا یعنی زحوہ کبرا کیا ہے, اسلام جس کو مڈ ڈے ریگارڈ کرتا ہے. اسلامک مڈ ڈے کیا ہے؟ فار ایگزامپل اگر صبح صادق 6 بجے ہوئی ہے فار ایگزامپل جسٹ سپوز, تو پھر سن سیٹ بھی 6 بجے ہوا ہے تو صبح صادق جو فجر سے پہلے ایک اجالا ایک روشنی رائز ہوتی ہے طلوع ہوتی ہے وہاں سے جو 6 بجے ہوئی ہے اور سن سیٹ بھی 6 بجے ہے تو 12 آورز ہوئے, تو 6 آورز کے بعد اس کو زحوہ کبرا کہتے ہیں. تو بیفور دیٹ اف somebody couldn't make the intention اس سے پہلے اس کو نیت کرنی ہے, یہ نیت کنڈیشن ہے, ضروری ہے. اور ایسی چیزوں سے خالی ہونا جو روزے کے منافی ہو, یعنی روزے کو جیسے بیمار ہونا بہت زیادہ یا عورت کا حیض میں ہونا نفاس میں ہونا, بیکاز دیس تھنگز پریونٹ someone from keeping fast. منافی معنی اسٹاپ کرتی ہے چیزیں, روکتی ہے, تو اس کے لیے پھر روزہ نہیں ہوگا. اور جنابت سے خالی ہونا کنڈیشن نہیں ہے. جنابت مانی آدمی ناپاکی کی حالت امپیور ہے جس میں غسل نیسیسری ہے, تو وہ اگر امپیور بھی ہے تو اس پر روزہ اس کا ہو. فار ایگزامپل کوئی سو رہا ہے اور اٹھا تو اسے احتلام ہے, کوئی خواب دیکھا برا, یا پھر ایسا ہے کہ وہ دین میں کوئی صورت ایسا ہو گیا تو جنابت کی حالت میں پورا دین بھی رہے تو روزہ تو ہو جائے گا, لیکن ایسا رہنا شریعت میں مناسب نہیں ہے. آدمی کو فوراً غسل کر لینا چاہیے. وَرُكْنُهُ الْكَفُّ عَنْ قَضَاءِ شَهْوَةِ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَا أُلْحِقَ بِهِمَا. اور رکن پیٹ اور شرمگاہ ان چیزوں کی شہوت سے رکنا ہے. روزے کا جو رکن کیا ہے, مین چیز اس کا پلر کیا ہے کہ آدمی کو پیٹ میں جو ڈیزائر کھانے کی جو نورش کرتا ہے باڈی کو, ہر چیز سے اس کو بچانا ہے اس چیزوں سے, اور جو ڈیزائر ہے آدمی کی خواہش ہے اس چیز سے بھی بچنا ہے, اور ان دونوں سے جو بھی چیزیں ملی ہوئے ان سب سے بچنا ہے. یہ روزے کا حکم. اور روزے کا حکم فرض کا ذمے سے ساقط ہو جانا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ فرض آپ نے فلفل کر دیا. اگر آپ ان جو بھی یہ کنڈیشنز اسلام نے آپ کو دی ہے, جو بھی یہ تھنگز یہ آرڈرز اسلام کے ہے, آپ اس کو فلفل کرتے, اس کا مطلب آپ نے فرض فلفل کر دیا ہے. کمپلسری جو ایکسٹریملی نیسیسری چیز ہے اس کو فلفل آپ نے کر دیا ہے. اور اللہ اکبر,
इसका सवाब कितना ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है फ़इन्न अस्साइम यदअु तअमहु व शहवतहु लिअजली। अल्लाह सेज के जो रोजे रखने वाला है, रोजेदार अपनी ख्वाहिश को, अपनी डिजायर को, अपने फूड को, अपने खाने को, सारी चीजों को गिव अप करता है, सारी चीजों को छोड़ता है, क्यों? मुझे राजी करे। क्योंकि फ़इन्न अस्सौम ली व अना अजज़ी बिही, फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई विल रिवॉर्ड फॉर इट, कि रोजा मेरे लिए है, उसकी जजा और बदला हश्र के मैदान में मैं ही दूंगा। और रोजे की 6 किस्में, यनक़सिमु सौम इला सित्तति अक़साम, रोजा फर्ज होता है, रोजा वाजिब भी होता है, रोजा मसनून यानी सुन्नत भी है, और मंदूब डिजायरेबल भी है, मुस्तहब भी है, और नफल रोजा ऑप्शनल भी है, और मकरू इन सर्टेन कंडीशंस रोजा मकरू भी होता है। ये रमजान के रोजों के अलावा के जो रोजे रखते हैं उनकी बात है। रोजा फर्ज, जैसे रमजान का रोजा फर्ज है, एंड रमजान के अलावा फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी वाज नॉट एबल टू कीप फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान टू मेक इट कज़ा, दैट इज आल्सो फर्ज। और वाजिब रोजा क्या है? किसी ने नजर वगैरह मानी है किसी से, और वाजिब रोजा फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शनल फास्ट कोई रखता है and somehow he broke that optional fast. It wasn't compulsory for that person. But he kept optional fast. But because of certain things he broke the fast. Then now it will become for that. It will become wajib, necessary for that person to make it qaza of it. तो ये वाजिब रोजा है कि किसी ने नफिल रोजा रखा है, उसको तोड़ दिया किसी चीज की वजह से, तो फिर रोजा तो नफल था, जरूरी नहीं था, लेकिन अब उसकी कजा उसके लिए वाजिब है, जरूरी है, तो ये वाजिब रोजा है। और सुन्नत रोजा जैसे कहा गया है कि हर महीने के 3 रोजे होते हैं, और वो रोजा है 13, 14 और 15 का। उसके अलावा महीने में और भी जो मंडे का रोजा है, बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू कीप फास्ट ऑन मंडे, और यौमुल खमीस यानी थर्सडे को भी रोजा रखना, ये सुन्नत रसूल, ये सुन्नत है, ये साबित है। और मंदूब डिजायरेबल रोजे भी हैं, और बहुत सारे आशूरा का रोजा है, और आशूरा के साथ 9वीं का रोजा होना, ये भी बिकॉज ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था दैट माय सहाबा इफ फिजिकली आई एम गोइंग टू बी अलाइव अमंग्स यू नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू कीप द फास्ट ऑफ 9th मुहर्रम एंड 10th मुहर्रम। तो ये दोनों रोजे रखना ये भी सुन्नत है। उसके अलावा बहुत सारे रोजे मुस्तहब है, और नफिल रोजे भी है जो इनके अलावा हट के रोजे होते हैं वो। और जो मुस्तहबात में जो रोजे हैं दूसरे, वो शव्वाल के 6 रोजे भी हैं, जैसे ईद के बाद जो 6 रोजे होते हैं वो, उनको रखना मुस्तहब अच्छा है। लेकिन हाँ, अब ये उलमा कहते हैं कि उसको एक साथ रखना ज्यादा बेहतर है या अलग अलग रखना बेहतर है, कि दोनों कौल है, लेकिन ज्यादा मुनासिब साथ में रख ले वो भी सही है। और कोई नहीं रख पाता है, somebody उसको कंटिन्यूस में 6 नहीं रख पाता है, तो सेपरेट अलग अलग करके भी रख सकता है। तो ये रोजे है। और इसके अलावा 5वीं किस्म जो रोजे की है नफल रोजा है। उसके अलावा जो मकरू रोजा है वो किस्मान, मकरू की 2 चीजें, एक मकरू तंजीह है, लाइट मकरू यानी अनलाइकेबल, अनडिजायरेबल, और लाइट अनडिजायरेबल है, और दूसरा मकरू तहरीमी है। जैसे मकरू रोजे के कहते हैं कि 10th मुहर्रम का रोजा यानी एक ही रोजा रखना, 10th मुहर्रम को ओनली, और 9 को ना रखना। लेकिन कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, ये मकरू नहीं है। हाँ, तो दूसरा चीज रोजा के जो मकरू तहरीमी है वो ईद जो 2 ईदें हैं, रमजान मुकद्दस के बाद जो ईद होती है ईद उल फित्र, उसके दिन रोजा रखने मकरू तहरीमी है, नियर हराम, क्लोज टू हराम। और दूसरा रोजा ईद उल अदहा उसका भी। उसके अलावा अय्याम तशरीक यानी जिन दिनों में हम ईद उल अदहा वाली, उसके बाद 3 दिन हम तकबीर पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये रोजे रखना भी, इन चीजों में रोजे मकरूह है, तहरीमी है, क्लोज टू हराम, नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, इसको हमें तवज्जो देनी है कि रोजे बहुत सारे लोग रोजे की हालत में क्या क्या करते हैं, उनको हर चीज का इल्म और नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज नबी अलैहिस्सलातु वतस्लीम ने तो हदीस में ये कह दिया है कि तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, के इल्म का ऑब्टेन करना, नॉलेज का हासिल